دے رہے ہیں تو وہ نماز تصوف کی نگاہ میں کامل ہو جاتی ہے، اس سے کوالٹی اونچی ہو جاتی ہے۔ اس تصور اور اس کیفیت اور ان فیلنگز اور ان فیلنگز کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز ایسے ہے جیسے بندے کو اس نے عرش پہ پہنچا دیا۔ اسی نماز کو کہتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، یہ مومنین کا معراج ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کأنک تراہ، عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اس کو دیکھ نہیں سکتے تو کم سے کم تمہارا تصور یہ ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو احسان پورا کا پورا اس کا مدار تصور پر ہے، اور یاد رکھ لیں تصور ہی سے آپ کیفیت تک پہنچتے ہیں، تصور ہی سے آپ کیفیت تک پہنچتے ہیں کہ تصور کرتے ہیں، اس میں کنسنٹریشن ہوتی ہے، اس میں کنٹمپلیشن ہوتی ہے، اس میں میڈیٹیشن ہوتی ہے، تصور ہوتا ہے، اس میں تفکر ہوتا ہے، اس میں ترکز ہوتا ہے، اس میں آپ پھر تدبر کرتے ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ رفتہ رفتہ وہ ساری کیفیات جب اکٹھی ہوتی ہیں، فوکس ہوتی ہیں، ان کی شعاعیں ہوتی ہیں، تصورات ریز کی طرح ہوتی ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں کہ یہ حقیقت کیسے بنتی ہیں، تصورات حقیقت کیسے بنتی ہیں۔ تمام تصورات، آپ جینیٹک سائنس کو پڑھ لیں، ایٹم کی سائنس کو پڑھ لیں، سائنس آف مائنڈ کو پڑھ لیں، سیلولر سائنس کو پڑھ لیں، یہ جو سارا انسان تصور کرتا ہے یہ مینٹل ریز ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ اب سائنس کی زبان میں آ جائیں، یہ مینٹل ریز ہوتی ہیں۔ مت سمجھیں کہ یہ بے حقیقت چیز ہے، یہ ریز ہیں، اور ان کے اثرات ہوتے ہیں، ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ سمجھیں کہ ایک کیمرہ ہے، فار ایگزامپل کیمرہ، اس سے آپ کسی کی فوٹوگرافی کرتے ہیں، فوٹو بناتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے اس میں؟ آپ اس کا بٹن جب دباتے ہیں تو سامنے ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، ادھر آپ کے پاس فلم ہے اس کیمرے میں، اس آدمی اور آپ کے کیمرے کے درمیان فزیکل رابطہ تو کوئی نہیں، فزیکل رابطہ تو وہ فلیش ہوا، لائٹ ہوئی، یا دن کی ڈے لائٹ تھی، اور وہ تصویر، وہ جو آدمی وہاں موجود تھا اس کی تصویر آپ کی فلم پر منقش ہو گئی، نقش ہو گئی، نقش ہو گئی ریز کی شکل میں۔ کیا؟ اسی طرح تصور اور تصویر میں کیا فرق ہے؟ تصور باب تفعول سے ہے، تصویر باب تفعیل سے ہے۔ تو جس طرح تصویر ریز کے ذریعے نقش ہو گئی تو بابا تصور بھی ریز کے ذریعے دل پر نقش ہو جاتا ہے۔ تصور ریز کے ذریعے دل پر نقش ہو جاتا ہے۔ آپ گناہ کا خیال کریں اور کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، اس گناہ کے خیال سے دل میں سیاہی آتی جائے گی۔ نیکی کا خیال کریں، خیال کریں۔ اب قرآن حدیث پاک صحیح بخاری اور مسلم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا محض خیال کا وجود تو کوئی نہیں ہے نا، تصور اور خیال کا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری امت پر یہ احسان کیا میرے ذریعے، صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص من ہم بحسنۃ کتب اللہ لہ حسنہ، جو شخص نیکی کا صرف خیال کرے کہ میں یہ نیکی کروں گا، فلم یعمل بہا، مگر وہ نیکی کر نہ سکے، فقط خیال کرے، کیا؟ تصور کرے، خیال کرے، مگر کسی مجبوری کی وجہ سے کر نہیں سکا، ایکچولی نہیں کر سکا، حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کتب اللہ بہا حسنہ، اللہ اس خیال کے نتیجے میں بھی نامہ اعمال پہ نیکی لکھ دیتا ہے۔ تو خیال کا رزلٹ آ گیا یا نہیں آ گیا؟ بولیے، خیال کا رزلٹ آ گیا نا؟ فقط خیال کیا، اللہ نے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی۔ تو گویا خیال کا ایک امپیکٹ ہے، تصور کا ایک امپیکٹ ہے۔ تو جب آدمی تصور کرتا ہے کأنک تراہ، جیسے رب کو دیکھ رہا ہوں، تو تصور کرتے 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 پھر اس کی تجلیات کا ورود، انوار و تجلیات دل میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تصور کرتا ہے، مراقبے میں جا کر نور آتا ہے، وارد ہوتا چلا جاتا ہے، ہوتا چلا جاتا ہے، ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اتنی لطافت پیدا ہو جاتی ہے تصور میں، اور جس کا تصور کرتا ہے کہ اس کے اصل نور کو پھر آمد کا راستہ، دروازہ کھل جاتا ہے۔
تعلق قائم ہو جاتا ہے. یہاں سے اوپننگ ہوتی ہے، یہاں سے. اس لیے اس کو کہا کہ یہ حالت مشاہدہ ہے، کہ اس تصور سے انسان مشاہدہ کے مقام تک پہنچتا ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ دوسری صورت اگر دیکھنے کا تصور نہ کر سکے تو کم سے کم یہ تصور کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ حالت مراقبہ ہوگی. ان یستحضر ان الحق مطلع علیہ، استحضار کر لے، یا استشہاد یا شہادت دیکھنے کا تصور کرے یا حضوری کا تصور کرے. تصور حضوری یا تصور مشاہدہ، تو دونوں تصور آقا علیہ السلام نے سکھائے ہیں. یہ بنیاد تصوف و طریقت ہے، یہ مراقبے کی بنیادیں ہیں. اس کو حافظ ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں، انہوں نے بھی فتح الباری کے نام سے لکھی تھی، فرماتے ہیں کہ احسان کا وہ مقام جہاں بندہ دل سے اللہ کے مشاہدے کا تصور کرتا ہے اور اپنی بصیرت کے ساتھ اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش سمجھتا ہے اور اپنے فکر کی آنکھ سے اللہ کے مشاہدے کو، اس دھیان کو پختہ کرتا ہے. یہ بلند مقام ہے اور یہ مقام مشاہدہ ہے. اور اگر اس مقام تک نہ پہنچ سکے تو نچلے مقام پر منتقل ہو جائے کہ اللہ مجھ پر مطلع ہے، میری خفیہ احوال پر، میری نیتوں پر، میرے تصورات پر اور میرے ظاہری اعمال پر. یہ تصور کر لے کہ اللہ پہ کچھ شے مخفی نہیں، تو یہ حالت مراقبہ ہے. یہ جو شرح کی گئی، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مزید احادیث اسی مضمون پہ بیان کرتا ہوں. آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو یہ تعلیم دیا کرتے تھے، اور یہ تعلیم تصوف کی بنیاد تھی. صحابہ کرام کو، کثیر صحابہ کو آقا علیہ السلام نے تعلیم دی ان یعبدوا اللہ کأنہم یرونہ، کہ صحابہ سے فرماتے اس طرح عبادت کیا کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور جن کو تعلیم دی ان میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، تو ان کو نصیحت فرمائی. امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور نے یہ تعلیم دی. امام ابو نعیم نے روایت کیا اپنی کتاب الاربعین میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں قال اوصانی خلیلی ان اخش اللہ کانک تراہ. وہاں تھا کہ عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. وہاں عبادت میں تصور تھا. یہاں فرمایا کہ اللہ کی خشیت، خوف اللہ کا اس طرح دل میں پیدا کرو کہ تمہارا تصور یہ ہو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اس کے دیکھنے کا تصور پیدا کر کے پھر خوف پیدا کرو، وہ استحیاء ہوگا، خوف سے اونچا ہوگا. تو گویا خشیت میں دیکھنے کا تصور لاؤ. اب اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں تعلیم دی آقا علیہ السلام نے الاحسان ان تعمل للہ کأنک تراہ. وہ عبادت تھی، یہ خشیت اور خوف تھا دیکھنے کے تصور سے. اب فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر عمل اس حال میں کرو کہ اس عمل میں تصور یہ ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ان تعمل للہ، ہر عمل میں کیفیت یہ ہو، مشاہدہ کی بھی اور مراقبہ کی بھی. یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ابن الربیع نے اپنی مسند میں روایت کیا، اور امام ابن رجب الحنبلی نے جامع العلوم میں. اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور عظیم بات بتا دی. فرماتے ہیں کہ ایک روز میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تھا تو حضور نے مجھے یہ تعلیم دی. انس بن، دیکھیے ایکسپینڈ ہوتا جا رہا ہے دائرہ. پہلا تھا ان تعبد اللہ، کہ عبادت میں تصور اللہ کو دیکھنے کا ہو. آپ بات کو سمجھے. دوسرا تھا ان تخش اللہ، اللہ کے خوف و خشیت میں تصور دیکھنے کا ہو. تیسرا تھا ان تعمل للہ، ہر عمل میں تصور ہو کہ اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اور چوتھا جو باب تھا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھولا. فرماتے ہیں کہ مجھے آقا علیہ السلام نے فرمایا کن کانک تراہ. عبادت تو عبادت کا لمحہ تھا، خوف و خشیت تو خوف و خشیت کی بات تھی، عمل تو عمل کرنے کا وقت تھا. فرمایا کن، پوری زندگی میں تو خود ظاہر و باطن میں خود ایسا ہو جا
کہ تو ہر وقت اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن کأنک تراہ، تو خود ایسے ہو جا اور تیرا حال چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رات ہو دن ہو مجلس ہو خلوت ہو جلوت ہو ہر حال میں تو اس طرح بن جا کہ جو ہر وقت اللہ کو تک رہا ہے اور اللہ تجھے تک رہا ہے۔ اس کو امام دیلمی نے مسند الفردوس میں روایت کیا اور امام ابو نعیم نے الاربعین میں اور امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں روایت کی۔ آپ اندازہ کر لیں تو گویا صحابہ کرام کو یہاں تک تعلیم آقا علیہ السلام، یہ ساری تعلیمات یہ تصوف کی بنیاد ہیں، یہ کتب فقہ کا موضوع نہیں ہے، کتب فقہ کا موضوع، کتب عقیدہ کا موضوع نہیں ہے، یہ صرف موضوع تصوف، طریقت اور سلوک اور معرفت کا ہے۔